اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب کی نشست میں ایک اور سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ایک اور سوال جو خالصتاً علم نجوم سے تعلق رکھتا ہے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہندی علم نجوم بہتر ہے کہ یونانی علم نجوم، جسے ویسٹرن اسٹرالوجی بھی کہا جاتا ہے اور اسلامک اسٹرالوجی بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ٹیکنیکلی اسلامک اسٹرالوجی نہیں ہے، مسلمان اسٹرالوجرز نے جو علم نجوم بیان کیا ہے وہ اس سے بالکل فرق ہے، لیکن مروجہ طور پہ اسے اسلامی اسٹرالوجی کے طور پہ بھی پکارا جاتا ہے۔ ہندی نجوم کی مخالفت میں کہہ لیں یا اس کے مقابلے میں کہہ لیں، بہرحال اب دیکھیں علم کون سا بہتر ہے، اسٹرالوجی یونانی بہتر ہے، ویسٹرن بہتر ہے، یا انڈین اسٹرالوجی بہتر ہے؟ اب یہاں پہ پھر ایک معاملہ سامنے آتا ہے، وہ ہے کم علمی کا۔ آپ جب کہتے ہیں یا کوئی آدمی کہتا ہے بھی ہندی نجوم بہتر ہے، ہندی نجوم میں آگے بہت سارے طریقہ کار ہیں مختلف جو ایک دوسرے سے فرق ہیں، بالکل ٹیکنیکس ان کی فرق ہیں، ایک دوسرے سے وہ آپس میں ٹکراتی ہیں، بالکل فرق طریقے سے وہ بیان کرتی ہیں۔ تو آپ کو کیا کسی آدمی کو ابھی جو اس شعبے میں آیا نہیں، اسے کیسے ادراک ہے کہ وہ ہندی نجوم کے لفظ سے وہ ہندی نجوم میں چلا جائے یا ہندی نجوم کے کسی خاص شاخ کے اندر جائے اور کس سسٹم کے اندر وہ جائے؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ویسٹرن اسٹرالوجی کے اندر بھی اسی طرح بہت ساری شاخیں ہیں، بہت سارے نقطہ نظر ہے، بہت ساری تھیوریز ہیں۔ تو اس کے لیے کوئی بھی علم کو، میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں کہ کسی بھی علم کو یہ کہا جائے کہ وہ غلط ہے یا وہ کمزور ہے۔ میرا اس میں نظریہ ایک ہی ہے، وہ ہے کہ آپ کی مہارت کتنی ہے، آپ کو سکھانے والے کی مہارت کتنی ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے علم کے حوالے سے۔ اس کا بیک گراؤنڈ صرف سن سائن اسٹرالوجی ہے اور صرف شمس کو اوپر رکھ کے حالات بیان کر رہا ہے، تو وہ آپ کو بھی وہی کچھ سکھا سکتا ہے، وہ کبھی آپ کو علم نجوم کی باریکیاں نہیں سمجھا سکتا، نہ ان علوم کے اندر جو فرق ہیں جو بظاہر لوگوں کو نظر نہیں آتے ان کو بھی آپ کے لیے بیان نہیں کر سکتا۔ ہندی نجوم کے حوالے سے ایک بڑی بدقسمتی ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ کسی بھی نالج کی بیک اینڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے، میتھمیٹیکلی اس کے اندر کیسے ہو رہا ہے، اس کی تقویم کیسے بنتی ہے، اس کی ٹیبل آف ہاؤسز کیسے بنتی ہے، لگن سارنی کیسے بنتی ہے، اس کی نالج نہیں ہے لوگوں کے پاس، نہ اس کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ زبانی اس کو سمجھ لیں گے یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے ٹیکنیکل حساب کرنے کی تو ہر آدمی کو ضرورت نہیں، جیسے ہماری جنتری ہے خالد ہندی جنتری یا خالد دورانی جنتری جو یونانی صاحب پہ ہے، اور جو خالد ہندی ہے وہ ہندی صاحب کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں ہم جو نجوم کی ان شاخوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے تمام کیلکولیشنز کو بڑے آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں، لیکن رہنمائی کے لیے آپ کو ایک فرد کی ضرورت ہے، ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے جو آپ کو ان کے درمیان فرق، ان کے مسائل، ان کی آسانیاں بتا سکے۔ آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، بس سیکھنے پہ توجہ دیں، اس کے بعد پریکٹس کریں، اور کچھ عرصہ کوشش کریں کہ فری پریکٹس کریں، کہ ہر کلائنٹ سے پیسے لینے کی بجائے آپ جب فری پریکٹس کریں گے تو آپ کے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے مفت میں ذائچہ، مفت میں حساب کرنے کے لیے، تو اس سے آپ کی مہارت میں اضافہ ہوگا، اور وہی مہارت آپ کو آگے پے کرے گی، وہ آپ کی فیس بھی بنے گی، وہ آپ کا روزی روٹی بھی بنے گی، وہ آپ کا سرمایہ بھی بنے گی۔ بہرحال اس سوال کا جواب مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔